السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں نے پچھلے اسباق میں آپ کو مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھایا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ انتہائی اہم ہے، چونکہ یہ جو میں نے 4 مد کی اقسام پڑھائی تھیں، 2 رہ گئی تھیں، وہ میں نے 2 آج کے سبق میں اور اس کے ساتھ اس کی جو پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں، یہ والی لائن جو ہے یہ میں نے ہجے کر کے آپ کو پڑھانا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا، تاکہ آپ کی یہ جو مد کی اقسام پڑھائی جا رہی ہیں ان کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں، اور جب نیکسٹ ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے یا اس کی مزید جو ہے وہ ہم نے ایگزامپلز دیکھنی ہیں، مثالیں دیکھنی ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی بھی تھوڑی سی پریشانی نہ ہو۔ تو آئیے آج کی جو ویڈیو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے، جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی محبت کا اظہار ضرور فرمایا کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم نے جو 5ویں قسم تھی مد کی، جس کو مد عارض کہتے ہیں، وہ اور 6ٹی جو قسم ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو یہ رہی 6ٹی قسم اور یہ رہی 5ویں قسم۔ 5ویں قسم میں ہم کہتے ہیں مد عارض۔ مد عارض کیا ہے؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ میں نے آپ کو بتایا تھا الف واو یا، یہ حروف مدہ ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو، عارضی سکون کیا ہوتا ہے؟ یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، وقف کا آ رہا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مد عارض ہے۔ یعنی جیسے کہ یہ دیکھیں نون ساکن آ رہا ہے اور یہ آگے آیت ختم ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ہم نے مد کر کے پڑھنا ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں مد عارض۔ مد عارض وقفی بھی ہم اس کو کہتے ہیں، کیونکہ وقف کی وجہ سے یہ عارضی طور پہ مد ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ تو اس کے ہجے ہم نے جب کرنے ہیں تو مسلمون اس طرح سے کر کے، مسلمون کر کے اس کو لمبا کر کے جو پڑھنا ہے۔ مد لین عارض، چونکہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے لین، یعنی حروف لین جو کہ واو اور یا ہیں، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یہ تھا حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بعد اگر عارضی سکون ہو، وقف کی وجہ سے سکون ہو رہا ہو، تو اسے مد عارض کہتے ہیں۔ اور اگر حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو رہا ہو، یعنی وقف کا آ رہا ہو اور وقف کی وجہ سے، یہ والی وقف کی علامت ہوتی ہے، اگر وقف ہو رہا ہو تو اس کو ہم مد لین عارض کہتے ہیں۔ تو مد لین عارض اور دوسری جو مد عارض ہے، ان کو ہم نے 2 یا 3 الف یعنی 2 یا 6 حرکات کے برابر مقدار میں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے ہجے کس طرح سے کرنے ہیں، تو یہ تو مثالیں دی ہوئی ہیں کہ اور یہ مثالیں دی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ہجے کرنے ہیں۔ مثال جس میں یہ والی مثالیں ہیں، اور اس کے بعد یہ مثالیں ہیں کہ کس طرح سے، لیکن ہم ان مثالوں کو دیکھنے کی بجائے ہم یہ والے جو 2 لائنیں ہیں ان کی مثالیں، ان کے ہجے کرتے ہیں، تو تاکہ ہمارے لیے یہ ہمارا سبق جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے اور ہمارے لیے آسانی بھی ہو سمجھنے میں۔ تو آئیے اس لفظ کے، اس حرف کے ہجے کرتے ہیں۔ تو جیم زبر الف مد، اس کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مد کو نہیں پڑھا جاتا، یہ جو مثالیں ہیں، لیکن ہم نے مد کو بھی پڑھنا ہوتا ہے تاکہ یہ ظاہر بھی ہو جائے کہ ہم مد پڑھ رہے ہیں۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ اس کے بعد اس کو اب میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ مد منفصل ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ مد متصل ہے، تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والی جو مد ہے، تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ اس کو اپنے کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کے ہجے کرتے ہیں جیم زیر الف مد یا۔ اب یا کو بھی ہم ساتھ ملا رہے ہیں، چونکہ یا کے اوپر ساکن آ گیا، یا سکون آ گیا، جزم آ گئی۔ جزم کی علامت جو ہے یہ ساکن کو شو کرتی ہے، یعنی یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ یا ساکن ہے۔ تو ہم ساری چیزوں کو پڑھ کے یا کے ساتھ ملائیں گے۔ جیم زیر الف مد یا، جی حمزہ زبر آ، جی آ۔ اس کے بعد اس کے ہجے کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ نے عام طور پہ جو ہجے کرتے ہیں حضرات، اس کو مد کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے مد کو بھی ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مد پڑھ رہے ہیں۔ واو زبر لام ول، لام کھڑا زبر مد لا، واللا۔ حمزہ زیر یا، یہ یا ساکن آ گئی، حمزہ زیر یا ای، واللا ای۔ اس کے بعد یہ یا آ گئی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ حروف مدہ ہوں اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو،
حمزہ اسی کلمے میں ہو تو ہم نے اس کے یہ مد کی ایک قسم پڑھی تھی، تو اس لیے ہم یہاں پہ مد کر رہے ہیں۔ سین زیر یا مد سی، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر تا ات، یہ تا جو ہے یہاں پہ جزم ہے، اس لیے حمزہ کو تا کے ساتھ ملائیں گے۔ سی ات، الف پیش واو او، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ واو جو ہے اس کے اوپر چونکہ جزم نہیں ہے اس لیے، اور یہ نہ ہی واو ساکن ہے اس لیے اس کو نہیں پڑھیں گے، الف پیش او کر کے پڑھ دیں گے۔ الف پیش او، لام کھڑا زبر مد لا، اولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، ای کا، اولا ای کا، اس کے بعد یہ بھی الف آ گیا جو میں نے پڑھائے تھے حروف مدہ، الف واو یا، تو الف آ گیا، اور حمزہ جو ہے وہ بھی اسی کلمے میں ہی آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ بھی مد کریں گے۔ آ زبر ح، دال زبر الف مد، دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدا ای، قاف زبر قا، حدا ای قا، اس کے بعد یہ واو آ گیا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ واو ہو یا ہو، واو آ جائے یا آ جائے تو یہ حروف لین ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ وہ بھی اسی کلمے میں ہی آ رہا ہے، تو اس لیے اس پہ ہم نے مد کرنی ہے۔ یہ ہم نے جو چوتھی قسم پڑھی تھی یہ وہ ہے۔ قاف پیش، غالباً میرے خیال تیسری ہم نے پڑھی تھی، یہ وہ ہے قاف پیش قو، اب دیکھیں قاف پیش قو، را پیش واو رو، قورو، را پیش واو مد، مد بھی پڑھنی ہے، را پیش واو مد رو، قورو، حمزہ دو زیر ان، قورو ان، الف زبر واو او، لام زیر لی، اولی، یا زبر الف مد یا، اولیاء، حمزہ زبر آ، اولیاء، با زیر بی، میم زبر الف مد ما، بما۔ اب یہ دیکھیں جیسے میں نے پڑھایا تھا کہ حروف مدہ اگر ہوں اور حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ جائے، دیکھیں بما علیحدہ سے آ گیا اور جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آ گیا تو یہ بھی ایک مد ہوگی۔ بما، الف پیش نون ان، زا زیر زی، انزی، لام زبر لا، انزیلا، بما انزیلا۔ اس کی کس طرح سے ہجے کریں گے؟ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ قاف زبر الف قا، لام پیش واو مد لو، قالو، یہ آ گیا واو، تو اس کا مطلب یہ واو تو آ گیا لیکن واو جو ہے وہ حروف لین میں سے بھی ہے، اور لیکن اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو مد کی قسم ہے میں اس کا نام نہیں بتا رہا ہوں، وہ آپ نے خود غور کرنا ہے، چونکہ میں پڑھا چکا ہوں یہ پچھلے سبق میں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ قالوا آمنا، اس کے بعد اس کے ہجے کرتے ہیں۔ یا، یہ صحیح طرح ہائی لائٹ نہیں ہوا، اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ یا کھڑا زبر مد یا، الف زبر را ار، یا ار، ضاد پیش دو، یا ار دو، ضاد کو بھی آپ نے موٹا کرنا ہے، اس کو دو نہیں پڑھنا، دو پڑھیں گے تو یہ باریک ہو جائے گا، دو کر کے پڑھیں گے تو یہ موٹا ہوگا، پر ہوگا، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے اس لیے ہم نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ ہا کھڑا زبر مد ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام زبر الف مد لا، حمزہ زیر ای، لا ای، تو اب کیا پڑھیں گے؟ ہا اولا ای۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، سبق کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔